سب سے پہلے تو آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میں سنا دیتا ہوں، تاکہ یہ جو شیعہ سنی والا فساد ایک پاکستان میں لگایا ہوا ہے لوگوں نے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ شیعہ اور یہ سنی ہے، اور ایران جو ہے وہ ایک شیعہ ملک ہے اور سنی ملکوں کے ساتھ جانا چاہیے. یہ لڑائی ہو ہی نہیں رہی شیعہ اور سنی کے اندر. مفتی تقی عثمانی صاحب جو سنی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، بڑا نام ہے پاکستان میں ان کا، یہ ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیں، ذرا تسلی ہو جائے گی بہت سارے لوگوں کی. یہ سنیے آپ. ایران کے بڑے حصے سے جو شیعہ مذہب رکھتے ہیں، ہمیں عقائد کا اختلاف ہے، لیکن خدا کے بندو یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے. کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف رکھتا تھا؟ وہ تو ایک مسلمان کا نمائندہ چونکہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. اس کی تو اس لحاظ سے ہمیں حمایت کرنی چاہیے. لے جی، آپ نے سن لیا مفتی تقی عثمانی صاحب کو، تو بہت سارے لوگوں کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے اوپر حملے کا ہے. اس حوالے سے میں نے ایک سروے بھی کروایا اور وہ سروے میں لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، بلکہ آپ یہاں پہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. وہ رائے شامل ضرور کریں گے اپنے نیکسٹ وی لاگ میں کہ پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے پیش نظر ایران کے ساتھ لڑائی میں اترنا چاہیے یا نہیں اترنا چاہیے. اس کے اوپر آپ اپنی رائے دے دیں تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. اب ناظرین، ایک رپورٹ آئی ہے عالمی سطح پر، اور یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے. یہ پاکستان کو ہلا دینے والی رپورٹ ہے، اور یہ تحفہ پاکستان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے. پاکستان جہاں پہ دہشت گردی لگاتار ختم ہو رہی تھی، پاکستان سیاحوں کے لیے ایک بہترین ڈیسٹینیشن بن رہا تھا. 2021-22 میں سیاح جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے تھے، حالات بہت نارملائز ہو چکے تھے، ڈرون حملے ختم ہو چکے تھے، اور قبائلی علاقوں میں بڑا سکون تھا. لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ نے، جنرل فیض حمید نے اور جنرل ندیم انجم نے شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو لا کر خیبر پختونخوا میں بسایا، اور بارڈروں سے باقاعدہ فوج نے دہشت گردوں کو گزار کر پاکستان میں لا کر بسایا. اب دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک نیا ڈیٹا آیا میرے پاس، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے جی گلوبل ٹیررزم انڈیکس. یہ جو دا گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے، یہ ہر سال جاری کیا جاتا ہے، اور یہ انٹرنیشنلی جاری ہوتا ہے. تمام ممالک کا ڈیٹا اس کے اندر رکھا جاتا ہے. 163 ممالک ہیں جو کور کرتے ہیں دنیا کی لگ بھگ 99% آبادی کو، وہ اس کا سارا ڈیٹا یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے. انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس، یہ جناب ادارہ ہے جہاں سے یہ رپورٹ جاری ہوتی ہے. اب اس رپورٹ میں پاکستان دنیا میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پہ آ گیا، اور یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا. فیلڈ مارشل کا ٹائٹل انہیں مل گیا. ایئر فورس نے طیارے گرائے تھے، تاحیات استثنا بھی انہوں نے لے لیا، 5 سال کی ایکسٹینشن بھی انہوں نے لے لی، اور پاکستان اس وقت دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پہ ہے. اندازہ کریں آپ، ہمارا نمبر پہلا ہے اور ہمارا ریکارڈ سب سے زیادہ. اور یہ کس بنیاد کے اوپر یہ بناتے ہیں؟ نمبر 1 دہشت گردی کے واقعات، نمبر 2 دہشت گردی میں کتنی جانیں گئیں، نمبر 3 دہشت گردی میں کتنے زخمی ہوئے، نمبر 4 دہشت گردی میں کتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا یا انہیں یرغمال بنایا گیا. ان 4 چیزوں کی بنیاد پہ واقعات، قتل، زخمی اور اغوا کرنا، یرغمال بنانا، اس نقطہ نظر سے پاکستان دنیا میں نمبر 1 آ گیا. یہ ہے جناب پاکستان کی حالت. افغانستان کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں کہ دہشت گردی وہ کر رہے ہیں پاکستان میں، تو افغانستان دہشت گردی کے معاملات پہ نمبر 11 میں ہے پوری دنیا میں ڈیٹا میں. جو شام ہے وہ نمبر 6 پہ ہے، جہاں پہ آپ بدترین، جس کی مثالیں عاصم منیر صاحب، جن ملکوں کی عاصم منیر صاحب نے مثالیں دی ہیں نا کہ آپ لیبیا بن جائیں گے، آپ شام بن جائیں گے، آپ عراق بن جائیں گے، آپ افغانستان بن جائیں گے اگر پاک فوج نہ ہو، تو وہ یہ کہتے تھے نا ہمیں. تو یہ دیکھیں آپ، عراق 16ویں نمبر پہ ہے دہشت گردی کے انڈیکس میں، بھارت 13ویں نمبر پہ ہے، یمن 25ویں نمبر پہ ہے، شام 6 نمبر پہ ہے، اور ایک ملک ہے برکینا فاسو. یہ افریقی ملک ہے، بہت ہی دور دراز، یہ پہلے نمبر پہ تھا پچھلے سال، اس سال یہ دوسرے نمبر پہ آ گیا. 2.25 کروڑ اس کی آبادی ہے، اتنا کوئی بڑا ملک نہیں ہے یہ. تو افغانستان نمبر 11 پہ چلا گیا دہشت گردی کے معاملات میں، اور پاکستان
پہلے نمبر پہ یہ تحفہ پاکستان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے دیا کہ انہوں نے عمران خان کو کمزور کرنا تھا، اس کی سیاست کو تباہ کرنا تھا. وہ خیبر پختونخوا میں تگڑے تھے، لہذا خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو امپورٹ کیا گیا جان بوجھ کر. جو موقع تھا افغان حکومت کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو ختم کرنے کا، وہ موقع انہوں نے ضائع کیا، اور اب افغانستان کے ساتھ الگ لڑائی لڑ رہے ہیں. دہشت گردی کے واقعات الگ پاکستان میں ہو رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان میں ختم ہوگی، کیونکہ دہشت گردی کے ساتھ کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس میں سیاحت نہیں آ سکتی. یہاں جو کام ہوتا ہے نا عمران خان کی مخالفت میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی روک دی گئی، یعنی عید پہ بھی سابق وزیر اعظم کو اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں نئے کپڑے بھی نہیں دیے گئے. یہ حالات کیے گئے عمران خان صاحب کے ساتھ. لیکن جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو تب کیا ہوا تھا؟ یہ خبر آئی تھی کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اہل خانہ کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی. نواز شریف کی والدہ، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، خاندان کے دیگر افراد اور سٹاف کے لوگ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، یعنی ملازم شلازم بھی سارے گئے ہوئے تھے. شریف خاندان نے عید پر نواز شریف اور مریم نواز سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی تھی. وہاں پہ جناب بہترین ان کو کھانے شانے بھی دیے گئے، وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. پنجاب حکومت نے اس کے لیے اسپیشل انتظامات کر کے اجازت بھی دی تھی. ملاقات کا دن جمعرات کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عید والے دن چھٹی کے باوجود ملاقات کی خصوصی اجازت دی گئی. اندازہ کریں آپ. اور آج ایمان مزاری کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. آج سنم جاوید اور فلک جاوید کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی شاہ محمود قریشی کو، عمران خان کو، اور جو باقی لوگ ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، کسی کو بھی نماز عید کی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں یہ سارا کام کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کوئی اور نہیں کر رہا. حالات پاکستان کے انہوں نے یہاں تک پہنچا دیے ہیں کہ پی ایس ایل کے میچز اب پاکستان میں یہ کھلے اسٹیڈیمز کے اندر نہیں کروا پا رہے. یعنی میچ ہوگا لیکن فینز نہیں آئیں گے. بہانے لگاتے ہیں جناب ہم تو بحران سے بچنے کے لیے پیسہ بچا رہے ہیں. لوگ اپنے ٹکٹ جنہوں نے خرید لیے ہیں وہ آ کے تو واپس آنے کے لیے بھی انہوں نے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ آنا ہے، تو وہی ان کو آپ میچ دیکھنے کے لیے آنے دیں. لیکن نہیں، ریزن کچھ اور ہے. یہ کوئی پیسہ ویسا نہیں بچا رہے. پیسہ بچانا ہوتا تو آئی پی پی کے ساتھ جو گھٹیا معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ ختم کر دیتے. آئی پی پی جو بجلی پیدا کرتے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں بل دیتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ایسے گھٹیا معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ کر لیے تھے جو قوم کے گلے کی ہڈی بن گئے. آئی پی پیز 1 یونٹ بجلی بناتے ہیں اور 3 یونٹ بجلی کے پیسے لیتے ہیں. کئی آئی پی پیز ایسے ہیں جو بجلی بناتے ہی نہیں ہیں اور بجلی کے پیسے لیتے ہیں قوم سے. تو اگر پیسہ بچانا ہے تو وہاں پہ بچاؤ نا، بے شرمی جو وہاں پہ کی ہوئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب قوم کو ہم سٹیڈیم میں نہیں آنے دیں گے. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان میں دہشت گردی کے شدید خوفناک خدشات ہیں، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا تحفہ ہے. ناکامی ہے پاکستان کی. یہ وزیر داخلہ جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان میں اپنی ناکامی کو کہہ رہے جی کیونکہ حالات بچانے کے لیے تو ہم اب کرکٹ کے میدان میں فینس کو نہیں آنے دیں گے. معاملہ یہ ہے کہ یہ انتہائی غیر مقبول ہو چکے ہیں. انہیں خطرہ ہے کہ کرکٹ کے میدان میں لوگ ایران کے حق میں بات کریں گے، کرکٹ کے میدان میں لوگ عمران خان کے حق میں بات کریں گے. وہ پہلے بھی ہوتی رہتی ہے. اور کرکٹ کے میدان میں یہ لوگوں کو اس لیے بھی نہیں آنے دے رہے کہ دہشت گردی کے بڑے خوفناک خدشات ہیں پاکستان میں. یہاں انہوں نے پاکستان کو پہنچا دیا، اور یہ قوم کا سب سے پسندیدہ کھیل ہے. لیکن اس کے باوجود حالات یہ ہیں کہ جو قومی ٹیم کا سابق کوچ ہے گیری کرسٹن، اس نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں کوچنگ کے دوران بہت زیادہ مداخلت دیکھی ہے. پاکستانی ٹیم کے ساتھ کام کے دوران باہر سے غیر معمولی مداخلت اور بیرونی دباؤ نے میرے لیے حالات کو خاصا مشکل بنا دیا تھا. کوچ کے لیے اس وقت مؤثر انداز میں کام کرنا دشوار ہو جاتا ہے جب باہر سے مسلسل شور اور دباؤ موجود ہو. یعنی ادھر ہر کسی کو اپنا بیٹا، اپنا بھتیجا، اپنا رشتہ دار، اپنا داماد اس کو کرکٹ کھلانی ہے، اور اس چکر کے اندر سارے رل کے پاکستانی ٹیم کا بیڑا غرق کر چکے ہیں. یعنی میرا داماد ہے اس کو کیپٹن بنا دو، اس کو یہ کروا دو، اس کو وہ کروا دو. بھئی جو کھیلے گا میرٹ کے اوپر وہی بنے گا نا. انڈیا نے میرٹ پہ کھلایا، دیکھو بار بار ورلڈ کپ جیتتا ہے وہ. آپ اپنے رشتہ داروں کو بیچ میں دباتے ہیں بوٹ پالش کر کر کے. تو اس کی وجہ سے پھر پاکستان کرکٹ کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوا ہے. اور یہ اب کہتے ہیں جناب کہ ہم پٹرول بچا رہے ہیں تو بحران سے بچ رہے ہیں. تو انہوں نے اگر بچت کرنی ہوتی نا تو یہ طیارے نہ خریدتے 11 ارب کے، اور ان طیاروں پہ یورپ کی سیریں ہو رہی ہیں. کوئی انوائس نہیں دکھائی کہ وہاں پہ یہ کوئی کام کرنے کے لیے طیارہ گیا تھا. بہرحال انٹرنیشنل نیوز کی طرف چلتے ہیں ناظرین. جو اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین، الجزیرہ انگلش کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دنیا کے تمام لیڈروں سے مطالبہ کیا ہے، خاص طور پہ یورپ کے لیڈر سے، کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں شامل ہو جائیں.
اب دیکھیں نیتن نے مطالبہ کیا ہے تو پاکستان کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو نیتن کی لڑائی میں جانا ہے یا نہیں جانا. اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ تو یہ کہہ چکے ہیں, اور ویسے بھی پاکستان بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ساتھ ایک الحاق میں بیٹھا ہوا ہے, اور بورڈ آف پیس کے فیصلوں کے اندر پاکستان شامل ہے, جو فلسطینی ریاست کی بات نہیں کرتے بلکہ اسرائیل کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ایران کے خلاف سارے لیڈر, سارے ممالک مل کر امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں شامل ہو جائیں. یہ جو ایک اراد میں ایک حملہ کیا ایران نے, بڑا خوفناک حملہ کیا, اس میں بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شاید مارے گئے, لیکن کنفرمیشن کوئی نہیں دے رہا. ہاں, زخمیوں کی تعداد کوئی 100 سے زائد بتائی جا رہی ہے اب تک, کیونکہ اسرائیل اپنے نقصان کو چھپاتا بھی ہے. تو حملے کی جگہ سے بات کرتے ہوئے نیتن نے کہا کہ ایران شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے, جبکہ اس کے پاس یورپ تک حملہ کرنے کے بھی ہتھیار موجود ہیں. یعنی یورپ کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہتھیار آپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں ایران کے, اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, وہ مار سکتا ہے آپ کو. وہ 4000 میل والا میں نے کو بتایا تھا نا میزائل, ایران نے کہا جی ہمارا تو نہیں ہے, وہ کسی نے چکر چلایا, فالس فلیگ کیا ہے یورپ کو ڈرانے کے لیے. اب کچھ دن پہلے تک یہ نیتن اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے کہ ایران ناکام ہو گیا, اس کے سارے ہتھیار ہم نے تباہ کر دیے, ختم کر دیے, اور بالکل 8% رہ گئے ہیں, وہ بھی 1-2 دن میں, چند دن میں ختم ہو جائیں گے. چند دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ایران جنگ ہار چکا ہے اور اب ایران مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے. تھوڑے دنوں پہلے تک یہ باتیں کر رہے تھے نا, لیکن اب حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ اسی ایران کے خلاف یہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر اسی ایران کے خلاف لڑو. اور حالات یہ ہیں کہ سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کو اسلحے کی برآمدات روک دی ہیں اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے. نیٹو کے فوجی عراق سے دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ایرانی فوج یہ بات کر رہی تھی اور انہوں نے باقاعدہ اس کا کلپ بنا کے وائرل بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے یورپ کو یہ آفر کروائی کہ اگر امریکہ گرین لینڈ میں قبضہ کرنے آتا ہے اور آپ سے نہیں روکا جاتا تو آپ ہمیں بتائیے گا, ہم امریکہ کو روکیں گے. اب آبنائے ہرمز پہ جو امریکہ کی درگت بنی ہے, اس کے بعد تو ایران کا یہ دعویٰ کرنا بنتا بھی ہے. امریکہ نے جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے, اس میں سے بھی کوئی 12-14 گھنٹے اب گزر گئے ہیں, اور باقی جتنے گھنٹے بچے ہیں ان کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. امریکہ کو کتنے اتحادی ملیں گے, بہرحال نقصان تو ان کا لگاتار ہو رہا ہے. ایک اور امریکی F-15 طیارہ بھی نشانہ بن گیا, اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے باقاعدہ ایران نے. آبنائے ہرمز کے نزدیک یہ آیا تھا اور اس کی ویڈیو جاری کی گئی کہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. دوسری جانب ایران نے 2 قسم کے سٹیٹمنٹ دیے ہیں. ایک ان کے صدر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارا کسی بھی برادر ملک سے کوئی تنازع نہیں ہے, اور عید کے اوپر انہوں نے یہ پیغام دیا کہ صہیونی ریاست ہمارے اختلافات کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جبکہ عراقچی نے کہا کہ یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے, ہم تو یہ جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن زبردستی ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے. اب ایران نے UAE کو ایک بڑی خوفناک دھمکی لگائی ہے. یہ UAE کو وارننگ جاری کی ہے کہ اگر اپنی سرزمین سے ایران پر حملوں کی اجازت جاری رکھی تو آپ کو تباہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور عملی طور پہ ثابت بھی کیا ہے, ہم اپنی زمین اور قومی خود مختاری کے خلاف ہونے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. UAE کو متنبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی خلیج فارس میں واقع ایرانی جزائر ابو موسیٰ اور تنب بزرگ کی جانب اگر UAE کے علاقوں سے کوئی کاروائی ہوئی, کوئی جارحیت ہوئی, تو ایرانی مسلح افواج ریاض الخیمہ کی ریاست کو براہ راست تباہ کن حملوں کے نشانے پر رکھے گی. اب یہ ریاض الخیمہ جو ہے نا, یہ یاد رکھیے گا, یہ UAE کا وہ علاقہ ہے جو آبنائے ہرمز کے بالکل اوپر ہے. اگر آبنائے ہرمز کو امریکہ نے پریکٹیکلی آ کر کھڑے ہو کر کھلوانا ہے نا, تو وہ اس جگہ پہ انہیں آنا پڑے گا. سامنے والی سائیڈ پہ ایران ہے, اس طرف پھر امریکہ آئے گا, یہاں سے یہ ایک دوسرے کو میزائل ماریں گے, تو اس طرح سے یہ آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ایک طرف یہ ایریا ہے ریاض الخیمہ کا. تو اس کے بارے میں تنبیہ جاری کی ہے, اور ریاض الخیمہ میں لوگوں کی ایک ایویکویشن بھی ہو رہی ہے. یہ بھی مجھے وہاں سے کچھ لوگوں نے اطلاع دی ہے, لیکن کیونکہ دیکھیں خوف پھیل جاتا ہے, تو جب تک تصدیق نہ ہو جائے مکمل طور پہ, کوئی بین الاقوامی سطح پہ خبر نہ آ جائے, تب تک ہم اس سے گریز کرتے ہیں. کیونکہ یہاں تو اتنی کہانیاں ہیں مارکیٹ میں, ایک سے بڑھ کے ایک جھوٹ لوگ بول رہے ہیں, پرانی تصویریں نکال کے لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جو چیزیں مستند ہیں جن کی میں آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں وہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. برطانیہ کی ایک نیوکلیئر آبدوز ہے, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بحیرہ عرب میں پہنچ گئی ہے اور یہ اسی جنگ کے تناظر میں پہنچی ہے. یہ نیوکلیئر حملہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے, یہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے برطانیہ کی جو یہاں پہ پہنچی ہے. لیکن برطانیہ نے خود تو یہ کہا کہ وہ کسی بھی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. شمالی کوریا کا اس مرتبہ کانفیڈنس بہت زیادہ ہے, پہلے ایسے نہیں تھا. جب عراق کے اوپر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2003 میں حملہ کیا تھا تو کم جونگ اون جو ہیں یہ غائب ہو گئے تھے 50 دنوں کے لیے. یہ
منظر عام سے ہٹ گئے تھے اور کافی دور چلے گئے تھے اپنے کیپٹل کو چھوڑ کر، کیونکہ انہیں اس وقت خطرہ تھا کہ اٹیک ہی نہ ہو جائے ہمارے اوپر، یا میرے ساتھ بھی وہی نہ ہو جائے جو اس وقت عراق میں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر بڑی محنت کر کے 2006 میں پہلا ایٹمی تجربہ کر لیا۔ 2017 تک شمالی کوریا نے کو 5 مزید ایٹمی تجربے کر لیے، 2006 میں کیے، 2009 میں کیے، پھر 2017 تک یہ کرتے رہے، تو انہوں نے کافی ایٹمی تجربے کر لیے۔ اب 2 چیزیں ایسی ہیں شمالی کوریا کے پاس جو ان کو بہت اعتماد دیتی ہیں۔ ان کا صدر کہیں بھی نہیں جا رہا، وہ مزے سے بیٹھا ہوا، اور وہ دھمکی بھی لگاتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کا سٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے۔ اس نے امریکہ کو جارح قرار دیا ہے اس لڑائی میں، اسرائیل کے خلاف بولا، اسے فکر ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس کے بعد وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے مبینہ طور پہ جو الگ الگ بر اعظموں میں جا کے اٹیک کر سکتی، اور اس کے بعد 50 ایٹمی وار ہیڈز ہیں، یعنی ایک تو وہ امریکہ تک لے جا کے اپنے میزائلوں کو اٹیک کر سکتا ہے، اس کے میزائلوں کی رینج بہت لمبی ہے، اور دوسرا اس کے بعد 50 ایٹمی وار ہیڈز ہیں، اور 40 مزید وہ بنا سکتا ہے۔ جو عالمی رپورٹیں ہیں، IAEA کی جو رپورٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اس کے پاس 50 ایٹم بم ہیں، اور یہ وار ہیڈز ہیں، اور یہ مزید 40 بنا سکتا ہے جب اس کو ضرورت پڑے گی۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کا نقصان کتنا ہوا؟ دیکھیں نا، یہ مقابلہ تو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہے۔ تو جانی نقصان کی اگر ہم بات کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایران کا جانی نقصان 10 گنا سے بھی زیادہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کا ہوا، بلکہ آپ 20 گنا سے بھی زیادہ سمجھ۔ انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ایسے ہی ہے۔ ایران میں چاہے رہائشی عمارتیں ہوں، چاہے کمرشل عمارتیں ہوں، چاہے باقی جگہیں ہوں، یا فوجی تنصیبات ہوں، ان کا نقصان بہت بڑا ہے، بہت بڑے پیمانے پر امریکہ نے اور اسرائیل نے وہاں پہ نقصان کیا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کا نقصان اس کے مقابلے میں کم ہے اگر آپ نمبرز میں دیکھیں تو۔ مالی نقصان امریکہ کا اور اسرائیل کا زیادہ ہوا ہے، کیونکہ ایران جو ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ خود بناتا ہے اور بہت سستے بناتا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہ بہت مہنگی ترین کمپنیاں وہ ہتھیار بنا کر انہیں دے رہی ہیں، تو وہ بہت مہنگے ہیں۔ لہذا یہاں پہ امریکہ کو اور اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ روزانہ لگ بھگ 1 سے 1.5 ارب ڈالر امریکہ کے لگ جاتے ہیں، اور جو تباہی ان کی ہو رہی ہے وہ الگ ہے۔ ساکھ کا نقصان، یعنی جو کریڈیبلٹی تھی امریکہ کی وہ فارغ ہو گئی۔ اب ان کے پاس وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جو وہ پہلے انجوائے کرتے تھے کہ جس کو چاہے مار لیا، جس کو چاہے چھیڑ لیا، جو چاہے کروا لیا۔